بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو سوال ساتھیوں نے پوچھا وہ یہ ہے، یہ بتا دیں کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں اور مستحب کتنے ہیں، نیز کون سی صف میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جب جنازہ ایک سے زیادہ لوگوں کا ہو، 2-3 جنازے بھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کس طریقے سے ان کو علیحدہ پڑھنا چاہیے یا اکٹھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جنازے کے اندر 2 فرض ہیں۔ ایک تو ہے جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 تکبیریں کہنا، یہ فرض ہے۔ 4 تکبیریں اور کھڑے ہو کر یعنی قیام، یہ 2 فرض ہیں جنازے کے اندر۔ اور جنازے میں سنتیں 3 حضرات نے فرمائی ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، اور اس میں وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سے پہلے وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ اس لفظ کا اضافہ کرنا، یہ ثنا ہے جنازے کا۔ تو ایک سنت یہ ہو گئی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ درود شریف جنازے میں وہ بہتر ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، جنازے میں وہی پڑھنا بہتر ہے۔ اور تیسری سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا پڑھنا۔ اگر میت بالغ ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر بالغ میت ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور اگر نابالغ بچی ہے تو اس پر دعا یہ ہے، تیسری تکبیر کے بعد نابالغ بچی پر دعا یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعہ۔ یہ دعا بچی کے لیے۔ اور بچے کے لیے اگر نابالغ بچہ فوت ہوا ہے تو اس کے لیے دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ بچے کی دعا ہے۔ تو اگر خنثی مشکل ہو، خنثی مشکل، تو اس کے اوپر بھی دعا بچے والی پڑھی جائے گی۔ اور اگر ایک آدمی بالغ ہونے سے پہلے دیوانہ ہو گیا ہے، بلوغت سے پہلے دیوانہ ہے، تو اس پر بھی بچے والی دعا پڑھی جائے گی، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، اس پر بھی بچے والی، نابالغ بچے والی دعا پڑھی جائے گی، جو دیوانہ، مجنون، پاگل فوت ہوا ہو، بشرطے کہ وہ بلوغت سے پہلے دیوانہ ہوا۔ اور جنازے کے اندر مستحب یہ ہے کہ صفیں طاق عدد میں بنائی جائیں۔ اگر جنازہ کی تعداد افراد جو شامل ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں تو پھر اس میں طاق صفیں بنانے میں چونکہ حرج لازم آئے گا، اس لیے اگر اس میں جفت صفیں ہوں یا طاق ہوں تو اس میں پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ جب تعداد تھوڑی ہو تو بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں ہوں، 5 صفیں ہوں، 7 صفیں ہوں، 9 صفیں ہوں، یہ مستحب ہے۔ اور نمازیں جو ہیں ان میں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن جنازے کی نماز کے اندر آخری صف میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جنازہ جب پڑھتے ہیں تو زور زور سے جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، جس سے ساتھ کھڑا ہونے والا اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی دعا میں بھول جاتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے، صرف معمولی اپنے کان سنیں، بس اتنا پڑھنی چاہیے۔ زور زور سے دعا پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور کسی نمازوں کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا، جب وقت موجود ہو، صرف جماعت کی فکر میں، ایک آدمی مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، فرض نمازوں کی، تو وہ تیمم کر کے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ پورا وضو کرے گا اور اس کے بعد اگر رکعت مل جائے گی تو وہ اپنا رکعت میں شامل ہو جائے۔ اس لالچ سے نہیں کہ اگر میں وضو کرتا رہ جاؤں گا تو میری جماعت رہ جائے گی، لہذا تیمم کر کے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن جنازے کی نماز کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ اگر جنازے کا ولی اور وارث نہیں ہے بلکہ عام آدمی ہے، ایسے گزر رہا تھا
اور آگے دیکھا جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو اب وہ وضو کرتا ہے تو جنازے کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے اسے شرعاً اس کی اجازت ہے کہ وہ فوراً تیمم کر لے اور جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر بسا اوقات 2 جنازے اکٹھے آ جاتے ہیں، 3 جنازے اکٹھے آ جاتے ہیں، تو اس میں بہتر طریقہ تو یہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ علیحدہ علیحدہ جنازے پڑھنے چاہیے۔ اگر اکٹھے ہی پڑھ لیے گئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سب کے ایک جنازہ سب کا ہو جائے گا۔ اور ان کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے رکھا جائے، ایک جنازہ آگے، دوسرا اس کے مشرق، پھر مشرق، پھر مشرق، اس طریقے سے جنازہ رکھا جائے اور برابر ہو، تاکہ امام جب یہاں کھڑا ہو تو سب کے سینے کے برابر کھڑا ہونا اس کا شامل ہو جاوے۔ تو اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری مسئلہ ضروری یہ بھی ہے کہ جب آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوا لیکن 1 تکبیر 2 تکبیریں پہلے ہو چکی تھیں، تو آتے ہی شامل نہ ہو جائے جنازے کے اندر۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، آتے ہی شامل نہ ہو جائے بلکہ وہ انتظار کرے امام کی تکبیر کی۔ جب امام تکبیر کہے تو یہ بھی کہے اللہ اکبر، تو اس کی تکبیر تحریمہ شروع والی تکبیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اپنا ثنا پڑھے، اور دوسری تکبیر اگر امام نے کہی ہے یہ بھی دوسری تکبیر کہے۔ تو جب امام سلام پھیر دے تو بقیہ تکبیریں فوراً کہہ دے۔ امام نے اگر اس نے 1 تکبیر کہی تھی، امام کی آخری تکبیر تھی، اس نے سلام پھیر دیا، تو یہ 3 تکبیریں کہہ دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اور جنازے کی جو ہے وہ اس طریقے سے اگر جنازہ ہم پڑھیں گے، اس کے فرائض کا بھی لحاظ کریں گے، سنتوں کا بھی، مستحبات کا بھی، یہ موٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کا بھی خیال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ ایک مسلمان کے جنازہ پڑھنے پر 1 قیرات کا ثواب دیتے ہیں۔ قیرات احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان دفن کفن تک بھی شریک ہو جاوے، صرف جنازہ پڑھ کے چلا نہیں گیا بلکہ وہ دفن کفن تک بھی شریک ہوا ہے، آخری دعا میں بھی شریک ہوا ہے، تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر دگنا، 2 احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، جنازوں میں شرکت بھی کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے، اور پھر دفن کفن تک وقت نکال کے شریک ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔